سید المرسلین و خاتم النبیین وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ انتہائی قابل احترام پروفیسر رشید احمد اختر محمود صاحب، عزیز اللہ کیسرانی صاحب، ایاز محمود صاحب، جناب نیاز حسین صاحب، اعجاز حسین صاحب، اور انتہائی قابل احترام ہماری بہن جو آج کے اس ہمارے میڈیا کی نمائندگی کرتے ہوئے آج اس پروگرام کو کور کر رہی ہے، اور اس نے مجھے بتایا کہ میں اس پروگرام کو کور کرنے کے لیے لاہور سے آئی ہوں، تو ہم اپنی اس بیٹی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرات، آپ کا یہ دھرنا جنوبی پنجاب میں آج پہلا دھرنا ہے، لیکن یہ آخری دھرنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ دھرنے جاری رہیں گے، مہنگائی کے خلاف، ظلم کے خلاف، جاگیرداری کے خلاف، وڈیرہ شاہی کے خلاف، غریبوں پر ظلم کرنے کے خلاف یہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اور آپ اعلان کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، لیکن اس کا ایک نیا انداز بھی ہے۔ اب غریبوں کو جینا ہوگا اور ظالموں کو مرنا ہوگا انشاءاللہ۔ کیا غریبوں کی قسمت میں ہی لکھتے وہی پستے رہے، ان پر ہی ظلم ہوتا رہے، کوئی ان کی بھی بات کرنے والا ہو؟ اور الحمدللہ آج غریب کی بات جماعت اسلامی کر رہی ہے، غریب کی بات قاضی حسین احمد کرتے رہے ہیں، سید منور حسن نے کی، اور آج سراج الحق غریب کی بات کر رہا ہے۔ باقی اگر کوئی اس ملک میں تحریکیں چلا رہے ہیں تو اپنے کیسوں کے لیے، نیب کے کیسوں کے لیے مجھے گرفتار نہ کیا جائے، اسے گرفتار نہ کیا جائے، مجھے نہ بلایا جائے، ان کے کیس یہ ہیں۔ اور ہمارا کیس یہ ہے کہ 10 روپے کلو آٹا کیوں کیا گیا؟ غریب نے کیا جرم کیا تھا کہ آج وہ 100 روپے کلو چینی خریدنے پہ مجبور ہے، جو کبھی 60 روپے تھی تمہارے آنے سے پہلے؟ ہمیں بتایا جائے کہ 13 مرتبہ ادویات کی قیمتیں کیوں بڑھائی گئی ہیں؟ ہمیں بتایا جائے کہ بجلی یہاں کی پیدا ہوتی ہے اور ریٹ اس کے IMF والے مقرر کرتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ اور آپ دیکھ لیں، اپنا بل اٹھا کے دیکھ لیں، غریبی یہاں ٹیکس دے رہا ہے، مر رہا ہے۔ دنیا کے اندر امیروں سے ٹیکس لیا جاتا ہے، غریبوں پہ خرچ کیا جاتا ہے، اور یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، یہاں غریبوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے اور امیروں پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ آپ دے رہے ہیں ٹیکس، غریب آدمی، آپ ٹیکس دے رہے ہیں، آپ موبائل فون کا کارڈ ڈالتے ہیں 100 روپے کا، اور اس میں 23 روپے ٹیکس کٹ جاتا ہے، 25 روپے تو آپ دے رہے ہیں ٹیکس۔ آپ اپنا بل اٹھاتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے قیمت بجلی، اور اس کے بعد باقی سارے ٹیکس ہیں۔ قیمت بجلی اگر 700 ہے تو ٹیکس جو ہے وہ 800 روپے ہیں، وہ بھی آپ دے رہے ہیں۔ آپ اپنا گیس کا بل اٹھائیں تو غریب آدمی کیا کرے اس ملک کے اندر کہ اس کے لیے آپ نے یہاں پر اتنی تنگی کر دی ہے، اتنا اس کا حالات تنگ کر دیا ہے۔ آپ مثالیں امریکہ کی دیتے ہیں کہ پاکستان امریکہ سے سستا ہے، وہاں تو 1 گھنٹے کے اعتبار سے اتنے اجرت ملتی ہے، جب یہاں غریب آدمی یہاں کا مزدور پورے مہینے میں نہیں دیتا، وہ 1 گھنٹے کی۔ اور آپ مثالیں ہمیں دیتے ہیں کہ جی پاکستان امریکہ سے سستا۔ تو میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل خرابی کیا ہے؟ اصل خرابی کرپشن ہے، بدعنوانیاں ہیں۔ انہوں نے تو پہلی بدعنوانی یہ کی
آج تبدیلی کے نام پہ برسر اقتدار آنے والے انہوں نے الیکٹیبلز کے نام پر ہر پارٹی کا بدترین آدمی اپنے ساتھ ملا لیا. کہتے ہیں این آر او نہیں دوں گا. آپ تو آئی این آر او دے کے ہیں. آپ نے تو اپنے آنے سے پہلے ان کو این آر او دے دیا اور اس کے نتیجے کے اندر آج مافیا ہمارے اوپر مسلط ہے. آٹے کا مافیا، چینی کا مافیا، اور ان مافیا کے ذریعے عوام کی جیبوں سے پیسے نکلوائے جاتے ہیں. IMF نے ان سے کہا کہ ابھی ہمارا جی نہیں بھرا اور ٹیکس لگاؤ. انہوں نے ایک ضمنی بجٹ دے دیا اور 360 ارب روپے کے مزید ٹیکس عوام پہ لگا. تو کرپشن کیا ہے اس ملک کے اندر؟ بدعنوانیاں کیا ہیں؟ دنیا کے اندر 170واں نمبر تھا ہمارا، یعنی ہم سے 117 ممالک اوپر ہیں. ہم اتنے کرپٹ ہیں کہ 116 ممالک ہم سے اوپر تھے، لیکن اس حکومت نے ہمیں 140 نمبر پر پہنچا دیا کہ آج ہم دنیا کے ان ملکوں کے اندر ہیں کہ جہاں پر کرپشن ہی کرپشن ہے اور یہاں کس چیز میں کرپشن نہیں ہے. عام آدمی کا بجلی کا میٹر نہیں لگتا، عام آدمی کی سنوائی نہیں ہوتی. اس کو کوئی کام کروانا ہے تو پیسے دے کے قائد اعظم کی سفارش کے اوپر اس کا کام ہوتا ہے. اور اب جو کچھ یہاں ہو رہا ہے، ابھی بیان کر رہے تھے مدرسہ پروگرام میں بتایا، میں نے اپنی بات بتائی تھی کہ جب میں MPA بنا اور یہ 1990 کی بات ہے تو ایک محکمے کا افسر میرے گھر میں آ گیا. تیسرا چوتھا دن تھا مجھے الیکشن جیتے ہوئے. اس نے پہلے ادھر ادھر کی بات، آپ اپنا فنڈ ہمارے محکمے کو دیں. میں نے کہا کیوں دیں؟ آپ مجھے گھر میں ملنے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ آپ مجھے دفتر میں ملے. لیکن کرتے کراتے اس نے آخر بات کی کہ مجھے اپنے افسران نے بھیجا ہے کہ ان سے اپنا اکاؤنٹ نمبر لے کے آئے. میں نے کہا اکاؤنٹ نمبر؟ میرے اکاؤنٹ نمبر کا کیا تھا؟ میں نے کہا آپ کا اکاؤنٹ نمبر نہیں، وہ اکاؤنٹ جس میں آپ کا حصہ بھیجنا ہے. میں نے کہا حصہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ترقیاتی بجٹ جو لکھا ہوا ہے پنجاب ترقی کی راہ پہ، یہ ترقیاتی بجٹ. وہ کہا اس میں سے 10 سے لے کر 25% تک حصہ MPMNA کو ہوتا ہے، اور آپ جیسا ووکل آدمی اس کا حصہ 25% ہے. اور ہم آپ سے پوچھنے آئے ہیں کہ آپ کا یہ 25% حصہ کس اکاؤنٹ میں بھیجنا ہے؟ آپ کی بیوی کا، بچے کا، کسی کا؟ میں بتا رہا ہوں کتنی کرپشن آسان ہے، گھر میں آ کے بتاتے ہیں. اور اس نے کہا جی یہ 25% حصہ آپ کا، اور ساتھ اس نے لفظ استعمال کیا آپ کا یہ 25% حصہ پوری دیانتداری سے آپ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا. یعنی کرپشن کے اندر بھی دیانتداری ہے، پوری دیانتداری سے. اور ساتھ اس نے کہا آپ حلف بھی اٹھا سکتے ہیں کہ میں نے بدعنوانی کے پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا، آپ کا ہاتھ نہیں لگے گا، یہ اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا. یہ ہے وہ نظام جس کو ہم بدلنا چاہتے ہیں، جس میں ایک عام آدمی کھڑا ہو اور پوچھے کہ آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ 2 چادروں سے مل کے بنا ہے، دوسری چادر کہاں سے؟ ہم وہ نظام لانا چاہتے ہیں جس میں خلیفہ وقت لوگوں سے پوچھتے ہیں اپنے گورنر سے کوئی شکایت تو نہیں ہے، اور لوگ جواب دیتے ہیں ہاں ہے شکایت، اور گورنر بیٹھے ہوئے ہیں سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پوچھنے والے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 3 شکایتیں ہیں اپنے گورنر سے. کہا کہ بیان کیجیے. کہ پہلی شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب ہر صبح دیر سے گھر سے نکلتے ہیں. دوسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں 1 مرتبہ یہ گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں. اور تیسری شکایت یہ ہے کہ رات اگر دیر ہو جائے اور کوئی سائل ان کے دروازے پہ چلا جائے تو یہ اس کی بات کا جواب نہیں دیتے.
گورنر کھڑا کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ گورنر نے کہا کہ میری بات پہ پردہ پڑا رہتا، اگر یہ اعتراض نہ ہوتے، اعتراض تینوں ٹھیک ہے۔ میں اپنے گھر سے دیر سے نکلتا ہوں اور سبب یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہے، میرے گھر میں کوئی ملازمہ نہیں ہے، گھر کا کھانا میں خود پکاتا ہوں، دیر ہو جاتی ہے۔ ایک دن مہینے میں کپڑے دھوتا ہوں اور اس کی وجہ سے میں نہیں نکلتا، اور رات والی بات بھی ٹھیک ہے، سارا دن تو لوگوں کے کام کرتا ہوں، رات کا وقت میں نے اپنے رب سے ملاقات کے لیے رکھا ہے۔ اس وقت مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں، کوئی آ جاتا ہے تو جواب نہیں۔ یہ ہے وہ نظام۔ آج کیا ہے، نیب نے 1 روپیہ بھی وصول نہیں کیا۔ سب کو پتا ہے کتنی بدعنوانیاں تھی، کتنے یہاں سے دولت لوٹی گئی تھی، لیکن چور کا تحفظ کرتا ہے، اور کوئی 1 روپیہ بھی آج تک پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت واپس نہیں آئی۔ آج ہم یہاں دھرنے دے رہے ہیں، یہ دھرنے ہم دیں گے، اور صرف یہی نہیں، ہم حل بھی دیں گے۔ ہم کہتے ہیں قرضے، تم قرضے لے رہے ہو، کس لیے لے رہے ہو؟ قرضے سے میرا غریب کا کچھ نہیں بنا، آپ کس لیے قرضے لے رہے ہیں؟ ہمیں تو اس قرضے کا کوئی روپیہ نہیں پہنچا، اور اس قرضے کو واپس ہم کر رہے ہیں، اس ملک کا غریب آدمی کر رہا ہے۔ اس سال کے بجٹ میں بھی 3053 ارب روپیہ ہم نے قرضوں کی مد میں رکھا ہے۔ تعلیم کی مد میں 28 ارب، صحت کی مد میں 22 ارب، اور قرضوں کو واپس جو کیا ہے ان عالمی شاہکاروں کو، سود کا صرف سود کی رقم 3053 ارب روپیہ سود میں ہم ادا کریں۔ تو ہماری حکومت آئے گی، ہم انشاءاللہ تعالیٰ 1 روپیہ بھی قرضہ نہیں لیں گے انشاءاللہ۔ بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو دیا ہے، اور قرضے واپس کرنے کے لیے پورے ملک کے اندر ہم نے حساب لگایا۔ یہ ایک کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ان کو جو بڑی بڑی کوٹھیاں دی گئی ہیں، 200 کنال کی کوٹھی ایک آدمی کے رہنے کے لیے ہے۔ یہ ساری زمینیں بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کو ڈالروں کے عوض کے وہ پاکستان میں بھیجے گئے، ریاتی قیمت پر یہ زمینیں ان کو بیچے گئے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا قرضہ سارا ادا ہو جائے گا۔ ہمارے پاس سب مسائل کا حل ہے، ہم نے اپنے منشور میں دیا ہے، یہ آپ کے سامنے آئے گا، اور اسی طرح ہم سود کو ختم کریں گے۔ سود کیا ہے؟